بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالسطور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بیمار مومنین دی شفا یابی اپنی اپنی حاجت روائی بے اولادن دی اولاد روزگاران دی روزی بے روزگاران دی روزگار اور قیام آل محمد دے ظہور دی تعجیل واسطے بواز ابن سروار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لارائب اور بیعت کتاب ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میں اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اصول دین پانچ ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ امامت بھی اصول دین ہے۔ اصول اصل دی جمع ہے اور اصل دا معنی ہے بنیاد، یعنی دین دی بنیاد دے وچوں ایک امامت بھی ہے اور معرفت ایک امام واجب ہے، کیونکہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتا جاہلیہ، جو بھی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ عبداللہ بن ابی یعفور امام صادق کے شاگرد ہیں، اس نے صادق آل محمد عرض کی تھی مولا مینوں تعجب ہوتا ہے، بہت ہی عجیب لگتا ہے مینوں جس وقت میں ایسے لوگوں دے وچ اٹھتا اور گانا جڑے توانوں امام نہیں بنتے، تواڈی امامت دے قائل نہیں ہوندے، توانوں چھوڑ کے فلاں فلاں دی محبت اور ولایت نو قبول کر دے، مگر میں یہ دیکھنا کہ وہ ایمانت دار بھی ہوندے اور وعدہ وفا بھی کر دے۔ اور تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہاں نال میں اٹھتا اور گانا او تواڈی امامت اور ولایت دے قائل ہوندے، تواڈے نال محبت بھی کرتے ہیں، مگر نہ ہی ایماندار ہوندے، نہ ہی وعدہ وفا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یعفور امام صادق علیہ السلام نے میرے ال غصے نال دیکھیا ہے اور میری طرف دیکھ کے فرمایا ہے عبداللہ بن ابی یعفور جیڑا بندہ ایسے امام دی امامت دا قائل ہوئے جیڑا اللہ دی طرفوں منتخب شدہ نہ ہوئے اس دا کوئی دین نہیں، اور جیڑا بندہ ایسے امام دی امامت دا قائل ہوئے، ایسے امام دی ولایت دا قائل ہوئے جیڑا اللہ دی طرفوں منتخب شدہ عادل امام ہوئے، اس پہ کوئی سرزنش نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ عبداللہ بن ابی یعفور ہے مولا جیڑا تواڈی امامت اور ولایت نو چھوڑ کے کسی دوسرے دی امامت اور ولایت نو منے اس کا دین کوئی نہیں، اور جیڑا تواڈی امامت اور ولایت نو مندا ہے وعدہ وفا بھی نہیں کرتا، ایمانت دار بھی کوئی نہیں، اس پہ کوئی سرزنش اور ملامت نہیں۔ امام نے فرمایا تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من
ظلمات اللہ مومنین دا ولی ہے انہاں نو طریقیاں جو کڈ کے نور والے پاسے لے کے ویندا ہے امام نے فرمایا ظلمت تو مراد گناہ دی طریقی ہے اور نور تو مراد توبہ دا نور ہے اس وجہ تو اللہ انہاں نو گناہاں دی طریقی جو کڈ کے نور والے پاسے لے کے ویندا ہے کیونکہ انہاں نے اللہ دے منتخب شدہ عادل امام نو اپنا امام تسلیم کیتا ہوندا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور امام نے فرمایا اگلی آیت والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات وہ لوگ جڑے کافر ہیں اور سرکش شیطان نو اپنا سرپرست مان لیندے ہیں اللہ انہاں نور چکڑ کے طریقی والے پاسے لے کے ہے ظلمت اور اندھیرے والے پاسے لے کے ہے اگر سرکار اس کو تو مراد والذین کفروا کافر لوگ مراد ہے امام نے فرمایا تو سمجھیا نہیں کافر او نہیں جڑے تو سمجھ رہے ہیں بلکہ کافر او ہیں جڑے دین اسلام نو تو قبول کرتے ہیں مگر اللہ دے منتخب شدہ عادل امام نو حق دا امام نہیں مانتے بلکہ کسی اور نو امام تسلیم کر لیندے او دین اسلام دے وچ داخل ہو کے دین اسلام دے نور نو قبول تو کر لیندے مگر اللہ انہاں نو نور چ کڈ کے پھر ظلمت والے پاسے لے کے ویندا ہے ماشاءاللہ امام نے فرمایا ایسے ہی وہ شخص جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اے لوگ جہنمی ہیں اور اس دے وچ ہمیشہ اور ہمیشہ واسطے رہتے ہیں صلوات پڑھو آواز بلند امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امامت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کچھ علامات ہوتی ہیں للامام علامات امامت کی کچھ علامات ہوتی ہیں نشانیاں ہوتی ہیں وَيَكُونُ عَالَمَ النَّاسِ او لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ علم والا ہونا ہے عالم دے صیغہ مبالغہ جڑا سب تو زیادہ علم والا ہونا عالم الناس و احکم الناس جڑا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ بہترین فیصلے کرن والا ہوے اس نو امام آکھدے ہیں و اسخن الناس جڑا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ سخی ہوے او امام ہوتا ہے وعابد الناس لوگاں دے وچوں جڑا سب تو زیادہ عبادت کرن والا ہوئے اس نو امام آتے ہیں پہلی علامت امام نے دسی ہے عالم الناس سب تو زیادہ علم والا رسول پاک نے سوائے علی ابن ابی طالب کو کسی اور دے بارے فرمایا نہیں انا مدینۃ العلم و علی البابها فمن اراد العلم فلیأت الباب میں علم دا شہر علی اس کا دروازہ ہے جس نو بھی علم دی ضرورت ہوے او دروازے والی سائڈ تو آوے جس نو بھی علم دی ضرورت ہوے او دروازے والی سائڈ تو آوے پھر فرمایا کہ جڑا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ عبادت گزار ہونا ہے امام رضا علیہ السلام نے دابت ایک شعر ہے اس نے اپنی قمیض عطا کی اور فرمایا اے دابت اس قمیض دا خیال رکھنا اس قمیض نو میں پہن کے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی ہے اور 1000 رات میں اس قمیض نو پایا ہے اور اس قمیض نو پا کے میں 1000 قرآن ختم کی ہے جڑا لوگا جو سب تو زیادہ عبادت گزار ہوگے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے تو جڑا امام اللہ نو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے وہ ہور امام ہوندے جڑا ہورا دے لالچ دی عبادت کرے وہ امام ہور ہوندے لوگاں دے وچ جڑا سب تو زیادہ علم والا ہوے لوگاں دے وچ جڑا سب تو زیادہ عبادت گزار ہوے لوگاں دے وچ جڑا سب تو زیادہ سخی ہوے اس نو امام آتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے عرفات کے میدان دے وچ اپنا سارا مال تقسیم کر دیتا امام نے ایک صحابی نے پوچھا مولا تو سب تو بہت بڑا گھاٹا نقصان نہیں کر لیا امام نے فرمایا اس کے بدلے جڑا سانو اجر اور ثواب ملنا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے صلوات پڑھیں
پاس آئی ہے تو وہ بھی سارے امام کی تائید کرتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ مولا علی علیہ السلام فرمائیں اس آیت دے وچ اللہ نے جڑا کہ نا جس دے کول کل کتاب دا علم ہے انا ہوا من عنده علم الکتاب میں وہ ہوں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ماشاءاللہ اور اگر سخاوت والے پاس آوے تو قرآن کا سیدھے پڑھتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور تو نور تو مراد امام ہے حق دا امام ہے اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون تواڈے تین ولی ہیں ایک اللہ ولی ہے دوسرا رسول ولی ہے تیسرا او ولی ہے جس نے حالت رکوع زکات انگوٹھی دیتی ہے سوائے علی ابن ابی طالب کو رکوع دے وچ کسے انگوٹھی خراب کیتی کوئی نہیں آواز بلند سکتا وکیل حسین تے بی بی عالیہ دا جداں ٹر کوفے نوں گیا بہت دیر تائیں غازی بھڑیجیاں دے رخسار چھمیندا رہیا جداں پیو تے پتر تھیو لے گئے آ بھین دے خیمے گیا گل لا کے بھین ریمانی کو غازی چیر تائیں روندا رہیا 15 ماہ رمضان امام حسین علیہ السلام نے مسلم نو کوفہ والی سائڈ تے روانہ کیتا ہے 5 شوال نو مسلم بن نقیل کوفہ دے وچ پہنچے مختار دے گھر قیام کیتا ہے مختار تو بعد ہانی دے گھر قیام کیتا ہے 18,000 بندے نے مسلم دی بیعت کر لئیے جدو 18,000 بندے نے بیعت کر لئیے مسلم بن نقیل نے مولا امام حسین علیہ السلام نے خط لکھیا کہ مولا 18,000 بندے نے میری بیعت کر لئیے لہذا تسا کوفے چاہے بعض روایات میں ملتا ہے کیونکہ بعد اس بھی بیعت ہوتی رہی ہے خط تو بعد 80,000 بندے تک لوگوں نے مسلم کی بیعت کی تھی مسلم کی بیعت جب ہو گئی عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم ہانی کے گھر ہانی کو گرفتار کر لیا جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلیا نا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا مسلم بن عقیل نے اپنے فوجیاں کو اکٹھا کر کے دار الامارہ کو گھیرا پایا جس وقت گھیرا پایا اور مغربین کی نماز پڑھی ہے 30,000 بندے نے مسلم کی اقتدار وچ نماز پڑھی ہے جب مسلم نماز ختم کر کے پیچھا ڈٹھا ہے تو صرف 10 بندے آئے اور جب مسلم بن عقیل مسجد جو نکلے تو وہ 10 بندے بھی چھوڑ گئے ان کلا مسلم آئی تے کوفے دیاں گلیاں ایک گلی دے گھر دے وچ دروازے تے آ کے بیٹھے توا نامی عورت جڑے اپنے پتر بلال دے انتظار دے وچ بہہ رہی ہے آگے لکھا ہے مسلم بن عقیل بیٹھا ہے اس نے نہیں پہچانا پوچھا ہے شخص تو کون ہے مسلم بن عقیل نے کوئی جواب نہیں دیتا مسلم نے آکے میں پیاسا میں پانی پیلا توا نے آکے پانی کا پیالہ پیش کیتا ہے مسلم نے پانی پیتا ہے توا گھر چلی گئی کافی دیر تو بعد پھر جب وہ دوبارہ آئی تو وہ کیا تھا مسلم بن عقیل بیٹھے ہیں فرمایا شخص تیرا کوئی گھر کوئی نہیں آج کل کوفے دے حالات سے کوئی نہیں بہتر ہے کہ تو اپنے گھر چلا جا مسلم بن عقیل آتا ہے میرا گھر ہو گیا تو میں چلا جاؤں پوچھا کون ہے مسلم بن عقیل نے آکے میں حسین دا وکیل ہو سکتا ہے تو میں نے پناہ دے بروز معاشر محمد مصطفیٰ تیری شفاعت کرے سن توا نے مسلم نو اپنے گھر دے وچ لیندا ہے کہ کمرہ دیتا ہے رات نو اس دا پتر بلال آ گیا جدو اس نے دیکھا نا کہ میری ماں بار بار کمرے دے وچ آ جا رہی ہے اس نے پوچھا اس کمرے دے وچ کون ہے اس کی ماں نے دسیا کہ تینو اللہ دا واسطہ تینو اس دے رسول دا واسطہ اس نو راز رکھی دسی کسی نو نہ اس کمرے دے وچ حسین دا وکیل ہے مگر اس نے انعام تے لالچ دے وچ دربار جا کے شکایت لا دی تھی فوجی آگے صبح دا ٹائم ہے مسلم بن عقیل فجر کی نماز ختم کر کے تاکہ بات پڑھتے بیٹھے ہیں کہ مسلم دی کنا دے اتے گھوڑا دے ٹاپا دی آواز آئی مسلم بن عقیل نے تلوار نیام وچ چھکی ہے اتنی جنگ کیتی ہے کہ گلی دے وچ لاشاں ہی لاشاں ہو گئی ہیں حتیٰ کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا ہے کہ فوجی اور بھیج 1500 فوجی مزید آیا ہے جنہاں آ کے مسلم بن عقیل کو گھیرا پایا اور مسلم بن عقیل کے ظلم کرنا شروع کیتا ہے کوفے دیاں
عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں اور مسلم بن عقیل دے اوتے اگ سٹنی شروع کیتی ہے. ایک ظالم نے مسلم بن عقیل دے ہونٹ تے وار کیتا ہے, مسلم دا ہونٹ زخمی ہویا. انہاں امان دا دھوکا دے کے مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا ہے. جدا مسلم گرفتار ہو گیا نا تو مسلم دی آنکھاں دے وچ آنسو ہیں. تے ایک فوجی نے تانا ماریا کہ مسلم تیرا تو مقصد ہی بڑا بلند ہے, جنہ دا مقصد بلند ہوئے اور روندے نہیں. مسلم آتا ہے میں اپنی گرفتاری تے نہیں روندا پیا, میں تا اس واسطے روندا پیا کہ میں حسین نو خط لکھ بیٹھا کہ کوفے چ آ جاؤ, مگر کوفیاں نے میرے نال وفا نہیں کیتی. گرفتار کر کے دربار دے وچ لے کے آ گئے. عبید اللہ ابن زیاد دے جدوں سامنے آئے نا تے ایک فوجی نے آکھیا مسلم عبید اللہ ابن زیاد نو امیر آکھ کے سلام کر. مسلم بن عقیل نے جھڑک کے آکھیا میرا امیر فقط اور فقط حسین ہے. بکر نو حکم دیتا ہے کہ دارالامارہ دی چھت تے لے کے جا کے مسلم دا سر تن تو جدا کر. بکر دارالامارہ دی چھت تے لے کے گئے, ہاتھ بجے ہوئے مسلم بن عقیل دے سر تے وار کر کے مسلم دا سر علیحدہ کیتا ہے. مسلم دی لاش دارالامارہ دی چھت تو سٹی ہے, مسلم بن عقیل دی لاش دارالامارہ دی چھت تو تھلے گری ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا دے سفر تے روانہ, دو کوفیاں نال امام دی ملاقات ہوئی ہے. امام نے پوچھا کہ اے کوفیو کوئی کوفہ دی خبر ہے؟ انہاں کہ جدوں اساں کوفے چ ٹرے ہیں مسلم دی لاش ہے, پیراں دے وچ رسیاں, مسلم دی لاش. عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی کدی کسے گلی دے وچ گھسیٹ رہا, کدی کسے گلی دے وچ گھسیٹ رہا. امام حسین علیہ السلام روندے ہوئے اس خیمے دے وچ آئے جتھے مسلم دیاں دھیاں, مسلم دے دھیاں دے سر تے شفقت اور پیار دا ہاتھ پھیریا ہے. جدوں شفقت دا ہاتھ پھیریا نا اس وقت مسلم دیاں دھیاں دیاں کہ مولا ان شفقت اور پیار دا ہاتھ تا انہاں دے سراں تے پھریندا ہے جڑے یتیم ہو جاون. میں آدھا رہنا مسلم دیاں دھیاں آئی توڑے تے وقت یتیم ہی آیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے توڑے تے شفقت ہاتھ پھیریا, آئے مولا امام حسین تیری 3.5 سال دی تھی شمر دے تازیانے اللہ